جس آدمی کے پاس 80 پر 7 گرام سونا ہو، یا نہیں تو 612 گرام چاندی ہو، یا اس کے پیسے ہوں اور ان پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ مال جو گروی رکھا ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو مال گروی رکھا ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی نے، جیسے ہمارے یہاں ماٹی گیج بولتے ہیں، حالانکہ وہ ناجائز ہے، کہ بھئی میں آپ کا مکان 5 لاکھ روپے میں ماٹی گیج کر رہا ہوں، یعنی گھر کا کرایہ نہیں اور پیسے کا سود نہیں، یہ دونوں باتیں ناجائز، بلکہ جائز یہ ہے کہ ماٹی گیج پر اگر آپ گھر لے رہے ہیں، 5 لاکھ روپے آپ نے ماٹی گیج کے لیے دے دیے، اس کا ایک کرایہ فکس کر لیں، بھلے ہی وہ 500 روپے کرایہ ہو۔ اب وہ کرایہ پر جو مکان لیا ہے اور اس میں رہ رہے ہیں، وہ جو 5 لاکھ روپے امانتاً گھر کے مالک کے پاس رکھا ہے، اس 5 لاکھ روپے کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، چاہے جب وہ آپ کے ہاتھ میں آئے جب کرو، اور یا ہر سال اس کی ادا کرتے رہو۔ ایک آدمی نے ایک پلاٹ خریدا، ایک سائٹ خریدی، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو فروخت کروں گا، بیچوں گا، اس سے نفع کماؤں گا، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس کی مالیت کو لگا کر ہر سال زکوٰۃ ادا کر دے، یا جب وہ فروخت ہو جائے تو جتنے سال کی زکوٰۃ واجب ہے اتنے سال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اگر پلاٹ اس لیے خریدا ہے، سائٹ اس لیے خریدی ہے کہ یہ میں اپنے بچوں کے لیے یا خود اپنے لیے گھر بناؤں گا، تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ گھر میں آدمی فرنیچر خریدتا ہے، چاہے وہ 10,000 کا ہو چاہے 1 کروڑ کا ہو، جو اپنے استعمال میں چیز آ رہی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھڑی ہے، آدمی نے باندھی، چاہے وہ 100 روپے والی ہو اور چاہے 50,000 روپے والی ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر کا جو ساز و سامان ہے استعمال کرنے کا، فریج ہے اور دوسری چیزیں ہے، واشنگ مشین ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ہر گھر میں کچھ ایسے برتن رہتے ہیں، تانبے اور پیتل کے، جو بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، وہ استعمال میں نہیں آتے ہیں، بس وہ تو سجا کر رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، ان کا استعمال نہیں ہے، تو ان برتنوں کی بھی زکوٰۃ دینا ہے، اور اگر استعمال میں آ رہے ہیں تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں۔ ایک آدمی نے چلر دکان کر رکھی ہے، یا موبائل کی دکان ہے، یا دواؤں کی دکان ہے، جڑی بوٹیوں کی دکان ہے، یا کپڑے کی دکان ہے۔ اب اس دکان میں جو سامان رکھا ہوا ہے اس کی ملکیت کو دیکھنا ہے کہ اس میں کتنے پیسے کا مال ہے۔ اگر اس میں نصاب کے مطابق مال کا کپڑا یا سامان ہے تو آپ اس سامان کو کاؤنٹ کر کے پھر اس کی زکوٰۃ دینا ہے۔ البتہ اگر کسی آدمی نے کار خریدی اپنے لیے، روزانہ استعمال ہو رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ، یا کسی نے ٹیکسی بنائی اپنی کہ میں اس سے میں روزانہ اپنا کماؤں گا اور کھاؤں گا، اور اس کو کرایہ پر چلا رکھا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی نے لاری بنائی ہے اور وہ لاری اس کے استعمال میں اس لیے آ رہی ہے کہ اس سے وہ کما کر کھا رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو پال رہا ہے، تو اس لاری پر بھی اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ گھر میں بہت سارا ایسا سامان پڑا ہوا ہے، لوہے کا، تانبے کا، پیتل کا، جو نصاب کے بقدر ہے، لکڑی کا سامان، یعنی ہمارے استعمال میں نہیں آیا، بس پڑا ہوا ہے، جگہ ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اس پر سال گزر گیا تو اس پر جو ہے زکوٰۃ ہے۔ اور ایسے آدمی پر فطرہ بھی واجب ہے، فطرہ تو ہر آدمی پر واجب ہے، جو 2 وقت کی روٹی آرام سے کھا رہا ہو، اس پر 3 وقت کی نہیں۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ کرناٹک میں ہم لوگ 3 وقت کھاتے ہیں، تو ہمارے یہاں یہ کہ اسلام میں بتایا گیا کہ 2 وقت کی روٹی جو آدمی آرام سے کھا رہا ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ آج جو ہے سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ
جان بوجھ کر زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور زناکاری بدکاری عام ہو جائے گی، ناپ تول میں کمی آ جائے گی کہ سامان خریدنے کے لیے یہ تول اور سامان بیچنے کے لیے ایسا تول، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بارش روک دی جائے گی، بارش وقت پر نہیں ہوگی، اور قسم کے ٹیکس اور تاوان حکومت کی طرف سے ان پر لگا دیے جائیں گے، اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیوی بچے نافرمان ہو جائیں گے، دوست دشمن ہو جائیں گے، مال کی برکات ختم ہو جائے گی، اور آسمانی اور زمینی آفتوں سے انسان گر جائے گا۔ آج ان میں سے اکثر باتیں ہمارے درمیان ہیں، ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کی تنخواہ اگر 1 لاکھ روپے ماہانہ ہے اور اس کا خرچ 1 لاکھ روپے ہے ماہانہ، اور وہ پورا خرچ ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ پیسہ بچ رہا ہے اور جمع ہو رہا ہے اور پھر اس پر سال گزر گیا تو 2.5% جو ہے اس پر زکوٰۃ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین رمضان المبارک سے پہلے اپنے مال کا حساب لگا لیا کرتے تھے، اور رمضان شروع ہوتی زکوٰۃ اس لیے دیتے کہ رمضان میں 1 روپیہ دینے کا ثواب 1 درہم اور 1 دینار دینے کا ثواب 70 دینار اور 70 درہم کے برابر۔ حالانکہ زکوٰۃ درمیان سال میں بھی دی جا سکتی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ اس لیے شریعت میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس مہینے میں ثواب اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے۔